نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے بڑی محبت فرمائی۔ بالکل شروع میں اسلام آپ نے قبول کر لیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا، امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ وہاں ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا۔ چونکہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ عیسائی بصرہ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی حرم کا شخص ملے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کو پکڑ کے اس عیسائی راہب کے پاس لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ مکے میں کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ کسی احمد نامی شخص کا ظہور ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے، کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو اس نے کہا کہ وہاں احمد نامی ایک شخص کا ظہور ہوگا جو اللہ کے پیارے رسول ہوں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں وہ بات میرے دل میں نقش کر گئی۔ میں وہاں سے مکہ شریف آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی انوکھی بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے اور جناب ابو بکر صدیق نے ان کی اتباع بھی قبول کر لی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری اچھی شناسائی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس والہانہ انداز میں حضور کا ذکر کیا کہ میں نبی کریم کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 5 صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کی شورا حضرت عمر فاروق نے بنائی تھی اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام اپنے وصال ظاہری تک ہمیشہ راضی ہی رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میرے 2 پڑوسی ہیں، 2 بندے جنت میں میرے ہمسائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ فرمایا ایک حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ چونکہ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنی بڑی فضیلت کے آدمی ہیں، تو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بعض نقوش پر بھی ہمیں آگے غور کرنی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بہت زیادہ عاجزی تھی۔ اگر کوئی شخص صاحب فضیلت ہوتا ہے نا تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ فضیلت ہے۔ اگر کوئی عالم ہے، لوگ اسے عالم جانتے ہیں، تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے پاس علم ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب منصب ہے تو اسے بھی تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اللہ نے مجھے یہ عہدہ عطا کیا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو جانتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عہدہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی طبیعت کے اندر عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جگہ پہ لوگوں کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد فرمانے لگے میں تو نماز پڑھانے سے پہلے تم سے اجازت لینا بھول ہی گیا تھا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں کہ نہ پڑھاؤں۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور ہماری تو یہ بڑی سعادت ہے کہ آپ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرائے، نماز پڑھائے، لیکن لوگ اس سے راضی نہ ہوں کہ یہ ہمارا امام بنے، تو فرمایا اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ زبردستی تم پر مسلط ہوں، میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں پھر تمہارا امام بنوں۔ یہ مزاج کی عاجزی اور طلباء کو، علماء کو
آئمہ کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ منصب عطا کرے تو وہ منصب پھر بھی تمہارے اندر عاجزی ہی پیدا کرے، انکساری ہی تمہارے مزاج کا حصہ بنے۔